بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایک بہت بڑی بحث چھڑی ہوئی ہے امنگسٹ پی ٹی آئی والاز، اور وہ بحث یہ ہے جناب کہ یہ لوگ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور جس طریقے سے لیڈر کے پیچھے کھڑے ہو کے یا اس کا پیرا دینے کی بات جو ہوتی ہے، وہ دینے کی بات جو ہوتی ہے کسی لیڈر کے لیے بھی، کوئی ورکرز ہوتے ہیں جو ان کے جناب لیڈران ہوتے ہیں جو باہر ہوتے ہیں، وہ ایز سچ پی ٹی آئی والے وہ رول پلے نہیں کر سکے۔ سو اٹس اے سچویشن فار دیم۔ لیکن ابھی کل سے، یعنی کہ جو کل گزری ہے یسٹرڈے، سنس یسٹرڈے، یہاں پہ ایک ایسی ویو آئی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اندر جس پہ انہیں کہا گیا ہے کہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن پہ آپ لوگ آئیں۔ اب وہ یہ کام کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پچھلے کئی سالوں سے تو ایسا نہیں ہو سکا، اور اب بھی سچویشن یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کے پی کے کے اندر جو 8 فروری کی ہڑتال کی بات تھی، تو وہاں پہ کے پی کے اندر ایز سچ ہڑتال نہیں ہوئی، شٹر ڈاؤن نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں پنجاب کے اندر تو پارشلی وہاں پہ جناب شٹر ڈاؤن ہوا۔ کوئٹہ یس کسی حد تک ضرور ہوا، کراچی بھی انٹیریئر میں کسی حد تک ضرور ہوا، لیکن جو ریزلٹس چاہیے تھے یا جو ریزلٹس آتے تھے آج سے کچھ سال پہلے تک، یعنی کہ پی ٹی آئی کو جو رسپانس ملتا تھا کچھ سال پہلے تک سڑکوں پہ روڈوں پہ، وہ ایز سچ ابھی تک نہیں مل سکا۔ سو آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں کیا ریلیف ملے گا عمران خان کو، نہیں ملے گا، یہ بھی ایک بہت بڑی بحث ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ شاید ان کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے۔ از اٹ پاسبل؟ یس اور نو؟ آئی ڈونٹ نو۔ لیکن کیونکہ یہاں پہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہوتی ہے پاکستان کے اندر، اور کوئی چیز پریڈکٹ کرنا از نیکسٹ ٹو امپاسبل۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں کہ انڈیا کے اندر 26 فروری کو ایک اے آئی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جناب، اور اس کے اندر جناب گوگل ہو، وہاں پہ بل گیٹس آئیں گے، سارے لوگ آئیں گے وہاں پہ، اور وہاں پہ آ کے وہ اے آئی کو ذرا بڑھانا چاہتے ہیں، اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ انڈیا کے اندر۔ تو وہ وہاں پہ کتنی انویسٹمنٹ کریں گے اور کتنی انویسٹمنٹ ہو سکے گی، اور اس کے جو انویسٹمنٹ ہوگی انڈیا کے اندر اے آئی کے اندر، اس کے امپیکٹ ہم پہ کیا ہوگا، کیا ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ اور اگر ہم ڈیفنس پروڈکشن کی بات کریں تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ جناب ہماری اکانومی کو کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے ڈیفنس پروڈکشن، کیونکہ وار فیئر جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے، اکوپمنٹس جو ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں، اور پوری وار گیمنگ یہاں پہ چینج ہو چکی ہے۔ سو ہاؤ ول وی گو اباؤٹ اٹ ان دا ڈیز ٹو کم؟ اس کے لیے میرے خیال میں سب سے اچھا میرے پاس میرے دوست اور میں جن کا بڑا احترام کرتا ہوں، رضا حیات راج صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، اور ڈیفنس پروڈکشن کے منسٹر بھی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ تھینک یو۔ آر وی ریڈی فار آل دیز تھنگس؟ جو انڈیا کے اندر اے آئی کانفرنس 26 فروری، اینڈ دین اگین وہاں پہ ایکٹیویٹی بہت تیز ہو رہی ہے، اینڈ سیکنڈلی کیا ویسٹ جو ہے کوئی ایسے ان کو دے رہا ہے ڈرونز جو کہ انڈیا کو کوئی ایسے ڈرونز دے رہا ہے جو پہلے جو ہمارا 4 دن کا کانفلکٹ تھا اس میں وہ ڈرونز استعمال نہ ہوئے ہو؟ دیکھیے یہ رانا صاحب، جو یہ ایسی ڈیفنس ڈیلز ہوتی ہیں وہ جس کسی بھی ملک کی کسی کے ساتھ بھی ہو تو وہ اس کو کافی پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک ہمارے یو اے ویز کا سوال ہے جن کو آپ ڈرونز کہتے ہیں، جی، ہمارے پاس اپنی انڈیجنس ماشاءاللہ ہم لوگ کافی اس میں آگے تک جا چکے ہوئے ہیں، اور ہمارے پاس بھی اپنی اللہ کا بہت کرم ہے، ہماری جو فورسز ہیں ان کی کیپیبلٹی کے بارے میں یا ان کی نالج یا ان کی ٹیکنیکل جو ان کے پاس ایکسپرٹیز ہے وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہیں اپنے معاملات میں۔ اور پھر یقیناً جو 10 مئی کے بعد اللہ پاک نے جو ہمیں ایک نیا ایک نئی توقیر عطا فرمائی، یہ سوال تو ہمیشہ سے رہے گا کہ اس میں سے ہمارے لیے بھی تو کچھ ایک سبق ہے نا سیکھنے کا، کہ ہم نے اپنی ویکنیسز کو اسٹرینتھ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ تو وہ ہم لوگ دن رات جو اس پہ کام جو ہو رہا ہو، جو ہونا چاہیے وہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کو ایسے یو اے ویز ملیں گے جو کہ بڑی ہائی الٹیٹیوڈ پہ فلائی کر سکتے ہیں، اور ان کو جناب ریڈارز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیے یہ اب ایسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے،
اس کی تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی کیا اسپیسیفیکیشنز ہیں، یہ کون ملک ان کو ڈیلیور کر رہا ہے، وہ کون دے رہا ہے، تو اس کے بغیر تو میں کوئی ایسا کمنٹ نہیں کر سکتا. لیکن پاسبلٹی ایسی ہے کہ امریکہ دے رہا ہوں، کیونکہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ اگر ڈرونز اڑنے والے اگر انہیں مل جاتے ہیں تو پھر تو دیکھیے ریجن کے اندر سٹیبلٹی لانے کے لیے اگر ایک کنٹری کو وہ اسٹرینتھن کریں گے اور دوسرے کو ویکن کریں گے تو اس میں سٹیبلٹی نہیں آئے گی. سٹیبلٹی دبا آئے گی جب دونوں برابر پہ ہوں گے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. کیا کتنی ہماری جو ڈیفنس کی پروڈکشن ہے وہ ہماری اکانومی کو کتنا کنٹریبیوٹ کرتی ہے؟ دیکھیے دے آل پے ٹیکسز. ٹھیک ہے جی. جو اس پہ جو پروفٹس ہوتے ہیں الحمدللہ اتنا ضرور ہے کہ جو ہماری ڈیفنس انڈسٹریز ہیں وہ اللہ کے فضل سے ساری کی ساری پروفٹس میں ہے اور بہت اچھے پروفٹس میں. تو وہ سب کے سب اپنے وہ ٹیکسز پے کر رہے ہیں. جو گورنمنٹ کی نیشنل ایکسچیکر ہے اس میں ہر سال وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور بڑا افیکٹولی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہ ایک بڑا سبسٹینٹیو شیئر ہوتا ہے اس کا. تو اس میں تو یہ کوئی دوسری شک والی بات نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ جو آپ نے مجھ سے وہ جو یہ بات کی ہے، آپ کو اگر 10 مئی کو یاد کرواؤں تو وہ جو ڈرونز تھے جو پہلے آئے تھے وہ اسرائیل کے بنے ہوئے تھے. اسرائیلی ڈرون بہت زیادہ تھے. تو وہ ٹھیک ہے وہ تھے، اس میں بہت زیادہ تھے، لیکن ابھی اگر سپوزڈلی آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ وہ جو ایکولیبریم ہے وہ گڑبڑ کر جائے گا. یہاں پہ بیلنس آف پاور کبھی ٹلٹ نہیں ہوگی. اچھا نہیں ہوگی انشاءاللہ نہیں ہوگی. دیکھیے فورن ڈپلومیٹکلی اب پوری دنیا گواہ ہے کہ جو اچھا لیٹ می پٹ ان دیز ورڈز. آپ کو کچھ عرصہ پہلے یاد ہے کہ پاکستان ایک موسٹ سینکشن اسٹیٹ تھی. ایک دن الائڈ پارٹنرز تھے، اس کے بعد 48 آورز کے بعد وی ور دا موسٹ سینکشن اسٹیٹ. ٹھیک ہے جی. کیا آج وہی سچویشن ہے؟ نہیں، آج تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو ڈپلومیٹکلی وی ہیو گینڈ ہائٹس. ٹھیک. اور الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ کامیابیاں ملی ہیں ڈپلومیٹکلی اس ایک سال میں، اگر آپ اس کو کمپیریزن کریں پچھلے 10 سالوں کے ساتھ. یو رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. ٹوٹلی بال گیم ہی ڈفرینٹ ہو گئی. اب پتہ کیا جی، ان کو میرا ذاتی خیال ہے کہ انڈیا کو خود اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگ کہاں پہنچ گئے. وہ ہمارے بارے میں ایک دیکھیے ان کے اپنے وہ ایک سینس تو رکھتے ہیں نا، ان کو اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. وہ ایک ناکام اٹیمپٹ کوشش ہے جس کے ذریعے وہ پاکستان کو اگر وہ ان کے لیے ڈو اور ڈائی کا مقام ہے. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ ان ریزنز پہ آپ کے 2 صوبوں میں جو انسرجنسی ہے، جو بلوچستان میں بھی ریسنٹلی ہوا، اب آپ سب کے سامنے کہ 200 سے زیادہ فتنۃ الخوارج جو ہے وہ واصل جہنم ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ ان کے پاس ویپنز کہاں سے آئے؟ ان کے پاس چیزیں کہاں سے آئیں؟ اچھا پھر لوگ اسی طرح KPK کے اندر جو پچھلے ہفتے آپ نے دیکھا کہ جو اہل تشیع کی مساجد کے اندر جو خودکش حملہ ہوا، اب ان کے پیچھے کون سا ملک ہے؟ تو وہ 101% انڈیا ہے. انڈیا اینڈ اسرائیل ہے لائک دس. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان علماء ہیں افغانستان کے اس طرف وہ ان کے اعلی کار بنے ہوئے. پیسہ جی، پیسہ اور کیا؟ پیسہ اور کچھ بھی نہیں ہے. افغانستان کو ہم نے کیا کچھ نہیں دیا. دیکھیے نا، اگر آج پاکستانی قوم کا کوئی بچہ بھی یہ سوال پوچھے کہ جب یہ 70s کی لیٹ دہائی میں پاکستان آئے، ہم نے ان کو گھر دیے، ان کے بچوں کو تعلیم دی، اپنے ہسپتال دیے، ہم نے ان کو 50 سال ان کی مہمان نوازی کی. آج یہی لوگ اٹھ کے جب بھی ہم اگر بارڈر بند کرتے ہیں تو یہ بھوکے مرنے لگ جاتے ہیں. ہم تھوڑی سی وہاں پہ ان کو آمد و رفت کی اجازت دیتے ہیں تو یہ ہمارے بچوں کو آ کے اٹیک کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب دیر از اے سیریس تھاٹ کہ یہ لوگ کس کے اعلیٰ کار ہیں. آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہے ان کا فورن منسٹر دیوبند میں گیا، یاد ہے جی؟ اسی دن یہاں پہ چیک پوسٹ پہ اٹیک ہو گئے، ہمارے کرنل شہید ہو گئے اس میں. تو ہم نے بھی اس کو پھر ریٹیلیشن کی. تو آئی ووڈنٹ بی سرپرائزڈ کہ یہ لوگ جن کے اعلیٰ کار بنے ہوئے ہیں ان کا اعلیٰ کار اب نہیں بننے دیں گے انشاءاللہ. تو یہ پراکسی وار جو ہمارے ملک کے اندر دھکیلی جا رہی ہے، نیکسس بنا ہوا ہے، بالکل
صحیح کہہ رہے ہیں آپ، انڈیا کا اور افغانستان کا نیکسس پر، اور اسرائیل کا یہ نیکسس جو ہے پاکستان کے اندر پش کیے جا رہے پراکسی کو، یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے، تیز کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے تیز ہو رہا ہے کہ اب بلوچستان کے اندر اور KPK کے اندر تبدیلی کے کچھ علامات ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ کی انویسٹمنٹس ہونے جا رہی ہیں. آپ کی بہت اچھی ایک ملک میں ایک کانفرنس ہوئی مائنز اینڈ منرلز پہ، آئل اینڈ گیس کے ایکسپلوریشن کے کام شروع ہو گیا، ریکوڈک پہ کام شروع ہو گیا. اگر فرض کریں یہ پروجیکٹس جو انشاءاللہ تعالیٰ ٹورڈز دی اینڈ آف دس ایئر اور ارلی نیکسٹ ایئر، جب آپ کے یہ فسکل جو آپ کی اسپیس ہے اس کے اندر اپنے یہ شیئر کنٹریبیوٹ کریں گے نیشنل ایکسچیکر میں، تو پاکستان کو بوسٹ ملے گا. اب پاکستان کو روکنا کیسے چاہیے؟ وہ جو بیچارے معصوم لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، ان کے دماغ میں یہ ڈالنا کہ یہ کوئی ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں. ارے نہیں بھائی، تمہاری صوبائی حکومت اس میں سٹیک ہولڈر ہے، کہیں پہ 25% کی اور کہیں 50% کی. وہ جتنا اس میں سے پروفٹ ہوگا، اونرشپ ہوگی، وہ صوبے کو ملے گی، کچھ وفاق کو ملے گا، کچھ صوبے کو ملے گا. تو اب یہ چیزیں جب آگے چلیں گی تو لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے نا. تو لوگوں کے حالات بہتر ہونے چاہیے. اب ان کو اگر آپ ٹیررزم میں لگا دیں، اب مجھے اب یہ بتائیے، وہ کائنات کا کون سا مذہب ہے کہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاؤ، بظاہر آپ بارش ہو، بظاہر آپ کلمہ گو ہو، اور آپ اپنے آپ کو اڑا رہے ہو کہ میں معصوم لوگوں کو اس وجہ سے ان کو قتل کر دوں کہ ان کا ایک فقہ مختلف ہے، اور اس میں کتنی بے گناہ جانیں اس دنیا سے چلی گئی، اس کا حساب کسی نے تو دینا ہے. تو یہی چیز ہے جو ہم نے ہر زور سے، ہر پوائنٹ آف ویو سے افغانستان کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارا ملک یوز ہو رہا ہے فار ٹیررزم انٹو آور کنٹری، اور آپ لوگ اس کو انڈائریکٹلی اور امپلیسٹلی آپ لوگ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے. اگر آپ نے کنٹرول نہ کیا تو پھر ہم کنٹرول لے لیں گے. ہم کب کنٹرول لے لیں گے؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس ہائی ٹائم؟ سر دیکھیے، 2-3 آپ کو یہ بھی تو پتہ ہے نا سر کہ اس پہ پھر جب ہم نے لاسٹ ٹائم ہم نے اٹیک کیا تو ان کو بھاگنا کیسے پڑا. مطلب آپ ہی کے پروگرام میں تقریباً 3-1 مہینے پہلے ہم اکٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو یاد ہے کہ ان کی ہر چیک پوسٹ ہم نے اڑا دی، یہ اپنی ہر چیز چھوڑ کے بھاگ گئے. پھر ہمارے کچھ دوست ممالک اس میں انہوں نے انٹروین کیا، تو انہوں نے کہا آپ نیگوسیشنز پہ آئیں. وہ نیگوسیشنز دوحہ میں بھی ہوئیں، ترکی میں بھی ہوئیں، اور اب یہ چیز اسی کو طرف پاکستان میں ایک بہت اچھی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں نا جی، جو میری زندگی میں پہلے یہ نہیں تھی، کہ ہم لوگ بڑی میچورٹی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں. جب ہم نے یہ ساری آپشنز ایگزاسٹ ہو جائیں گی نا، تو وہ آپشن تو ہے. اس آپشن کے بعد بھی رانا صاحب ایک بات یاد رکھیے گا، وارز کبھی کسی کو جتاتی یا ہراتی نہیں ہے شاید اس انداز سے جیسے انسان سوچتا ہے. انڈیا پاکستان میں ہم نے ان کے جہاز گرا دی، ان کی ایسی تیسی پھیر دی، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کو اللہ پاک نے فتح اور نصرت عطا فرمائی. لیکن اخیر کیا ہوا؟ ان کو کسی ملک نے انٹروین کیا، اور آپ دونوں ادروائز دونوں نیوکلیئر ہو جاتے. دیکھیں نا، وہ تو آپ کو امریکن پریزیڈنٹ از آن ریکارڈ کہ اگر میں مداخلت نہ کرتا تو نیوکلیئر وار شپ اڑ جانی تھی. اور یہ جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے امریکن پریزیڈنٹ کو کہا کہ آپ کی اس انٹروینشن کی وجہ سے، دیکھیے ریکویسٹ انڈیا نے کی، انہوں نے پاکستان کے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، تو پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے پریزیڈنٹ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں، ورنہ ہمارے ملک میں تو ہم لوگ تو 10-12 ملین لوگ لقمہ اجل بن جاتے خدا نہ خواستہ. پھر جب ہمارے فیلڈ مارشل امریکہ گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہمیں دیوار سے لگایا گیا، ہم پہ اٹیک کیا گیا، ہمیں اس مقام پہ لگایا گیا، تو ہم تو اس کو ریئیکٹ کریں گے. تو یہ چیزیں ہیں. پرائم منسٹر نے بہت کیٹیگوریکلی کیبنٹ میں کنسسٹنٹلی یہ بات کی ہے کہ ہمیں ان سے بات کرنی چاہیے، ان کو سمجھائیے، ہم لوگ اس مقام پہ مت لے جائیں. خواجہ آصف صاحب نے کئی دفعہ کوشش کی، اسحاق ڈار صاحب نے کئی دفعہ کوشش کی، بات چیت بھی ان سے ہوتی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ ان کو وہ پیچھے سے ڈکٹیشن کسی اور سے لے رہے ہوتے ہیں. پھر جب نہیں سن رہے تو کی کریے؟ سر جب نہیں سنیں گے تو، ابھی سن رہے؟ میں یہ تو نہیں کہنا چاہوں گا کہ وہ سن نہیں رہے، کیونکہ بہرے تو نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں تو ان کے کانوں پہ آواز گری رہی ہے. دیکھیے یہ آپ ذہن میں رکھیے، جو لوگ یہ بیٹھے ہیں یہ کسی نہ کسی وقت میں پاکستان کا انہوں نے نمک ضرور کھایا ہے. یہاں رہے ہیں، ان کے بچے یہاں پڑھے ہیں، یا ان کے پاس کچھ نہ کچھ یہاں انٹرسٹ ضرور رہے ہیں.
اب ان لوگوں کو اگر پیسوں پہ بکنا ہے تو پاکستان ان کو بکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. مجھے اس بات پہ میرا ایمان ہے, اس زمین نے, اس خطہ الارض نے, اس ملک نے انشاءاللہ اس مقام پہ جانا ہے کہ دنیا کی ہاں میں اس کی ہاں ہونی ہے. میرا تو ایمان کا یہ حصہ ہے. تو میں رانا صاحب جو مرضی ہو, دیکھیے ایک ملک آپ سے انڈیا بہت بڑا ہے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. ان کی آرمی کے ڈیفنس بجٹ بھی بہت زیادہ ہے, اور ان کو یہ امپریشن تھا کہ ان کے پاس تو شاید ٹینک چلانے کے لیے پیٹرول کے پیسے نہیں ہوں گے. لیکن ایک رب کائنات کی جو نصرت ہے اور مالک کائنات پہ جو اس ملک کے غریب امیر کا جو ایمان ہے کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے. رانا صاحب جس کے پاس یہ ایمان ہو کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے, میرا خدا میرے ساتھ ہے, میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ کبھی اکیلا ہو سکتا ہے؟ اور اس کے پاس کائنات میں اس کو اور چاہیے کیا؟ اس وقت تک اگر آپ مسلمان ممالک میں دیکھیں تو سب سے اچھا اسلام پاکستان کے اندر ہے, سب سے اچھا. مجھے ان باتوں سے بالکل مجھے تکلیف بہت ہوئی ہے. یہ جو بلوچستان کے اندر ان لوگوں نے آ کے, خوارج نے آ کے تباہی اور گند پھیلانے کی کوشش کی ہے اور اس پہ لقمہ اجل بنے. آخر یہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا, یہ بھی تو کسی ماں کے بچے ہیں. ویری ٹرو. تو ان سے بھی تو پوچھنا چاہیے کہ تمہارے اندر کیا یہی انصاف رہ گیا کہ بے گناہ اور نہتے بچوں کو جا کے تم لوگ اٹیک کرنے کی کوشش کرو؟ اور وہ جو مسجد میں گئے وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک. لیکن ان کو کوئی تو ہے نا ان کی برین واشنگ کرنے والا, جاہلیت کی طرف ان کو دھکیلنے والا کون ہے؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے. تو اس کو برائی کو جڑ سے نکالنا ہے, اور وہ میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ نکلے گی. آپ دیکھ لیجئے گا یہ دونوں چیزیں, بلوچستان کے اندر انسرجنسی اور یہ جو ترلئی کے اندر مسجد کے اندر امام بارگاہ کے اندر جو انہوں نے دہشت گردی کی لہر پھیلانے کی کوشش کی ہے, اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ ضرور نکلے گا. بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے ساری چیزیں بتا دی جی, بڑے مختصر سے ٹائم میں آپ نے ساری چیزیں بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی, چاہے وہ ڈیفنس ہو, چاہے وہ ٹیررزم ہو, چاہے وہ پراکسی وار ہو جو ہمارے ملک کے اندر دھکیلی جا رہی ہے. رضا راج صاحب, اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ہیو یو. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. ایک کی طرف چلتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا تھوڑی سی لوکل پالیٹکس جو ہے, ڈومیسٹک پالیٹکس جو ہے, اس کو ڈسکس کر لیں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. فیصل چودھری صاحب, عمران خان کو کیا ریلیف ملنے جا رہا ہے یا نہیں ملنے جا رہا؟ دیکھیں سر, ریلیف کا کیا ملنے جا رہا ہے, میں تو نجومی نہیں ہوں. میں جو حالات واقعات جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق ان کو فوری طور پہ ہاسپٹل میں شفٹ کرنا چاہیے, اور ڈاکٹرز کا بورڈ آج بنا کے آج ان کے معالجین کو ساتھ رکھ کے تو آج یہ ہو جانا چاہیے. کیا پی ٹی آئی نے رول پلے کیا ہے کہ جناب جس طریقے سے لیڈران اندر ہوتے رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں پہ فریال تالپور اندر ہوئی, ٹھیک ہے, یہاں پہ جناب آصف زرداری اندر ہوئے, نواز شریف اندر ہوئے, مریم بی بی اندر ہوئی, تو ان کے لوگ باہر کچھ نہ کچھ تو کرتے رہے نا کہ ان کو کوئی پریشرائز کرتے رہے اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹس کو. ان دس پرٹیکولر کیس آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی نے کو پریشرائز کیا یا اپنا رول پلے کیا کہ حکومت کو پریشرائز کر سکتے ان دیٹ ٹرو سینس؟ دیکھیے ریحان صاحب, لاسٹ کال 8 فیبروری کی تھی. 8 فیبروری کو اور اس سے پہلے اچکزئی صاحب, راج سلمان, گوہر اور سہیل افریدی, ان لوگوں نے بیٹھ کے ایک ویڈیو نکالی کہ عمران خان صاحب کی صحت پہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور 8 فروری سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے, اور وہ اتنا بیمار نہیں ہے جتنا بیماری پہ. تو 8 فروری کو کیا ہوا کہ اچکزئی صاحب بھی اور سلمان راجہ بھی سارے آسما جہاں کی کانفرنس اٹینڈ کرنے لاہور چلے گئے, جس دن پہیہ جام کی کال تھی, شٹر ڈاؤن کی کال تھی. اب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا اسٹریٹجی ہے. اس کے بعد پھر پتہ لگتا ہے سلمان صفدر صاحب ایز اے تھورو پروفیشنل وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں پہ رپورٹ آتی ہے. مین وائل جو قیادت ہے جو کہ اکثریت وکلاء پہ مشتمل ہے وہ کیا کر رہی ہے, یادداشت پیش کی جا رہی ہے سپریم کورٹ میں یادداشت تو نہیں دی جاتی, وہ قوم متحدہ کا آفس نہیں ہے, وہاں پہ پٹیشن دائر کی جاتی ہے. پٹیشن لگتی ہے, اس میں سلمان صفدر کو امیکس مقرر کیا جاتا ہے, امیکس کیا رائے کہتے ہیں ہم اپنی اس میں, وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اپنی وہ رپورٹ دیتے ہیں, اور رپورٹ میں جو ہوش ربا انکشافات ہوتے ہیں, ہوش اڑ جاتے ہیں بندے کے کہ عمران خان کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. اور دیکھیے حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو, مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے. وہ تو ایک متحارب دھڑے ہیں نا اس وقت جن کے ساتھ عمران خان صاحب کا کلیش چل رہا ہے.
مجھے بتائیے کہ اکتوبر میں, لیٹس سپوز اکتوبر سے, ایک منٹ ذرا رکیے گا چوہدری صاحب, مجھے بتائیں جو رپورٹ جمع ہوئی عدالت میں وہ آپ نے پڑھی؟ جی میں نے پڑھی ہے. کیا ہے اس میں؟ اس میں دیکھیں جو باقی چیزیں تو کوئی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے, ان کی صحت سے متعلق جو ہے, جو ان کی رائٹ سائڈ کا جو سی آر وی ان کو وہ ہے بیماری ہے جس میں ریٹنا کے اوپر جو ہوتا ہے وہ بلڈ ویسلز جو ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بلڈ سرکولیشن رکتی ہے تو اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں, اور اس کا علاج ہاسپٹل میں نہیں ہے. ہاسپٹل میں نہیں, جو جیل کے اندر موجود ہاسپٹل ہے وہاں پہ نہیں ہے. اوکے. اس کے لیے ہی ہیڈ ٹو بی شفٹڈ ٹو امیڈیٹلی الشفا آئی ہاسپٹل ہے, یا جہاں پہ اسپیشلسٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ ہو سکتا تھا. وہ وہاں پہ گورنمنٹ نے نگلیکٹ کیا. اچھا. گورنمنٹ نے اس کو پرولونگ کیا. پرولونگ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا, اور یہ ان کو پہلے بھی شکایت تھی لیکن اس کو اگنور کیا گیا, حکومت کی طرف سے اگنور کیا گیا. اور ہماری جو لیڈرشپ ہے یا ہمارے جو وکیل ہیں جو کہ لیڈرشپ میں ہیں, انہوں نے اس پہ کبھی کوئی درخواست ڈالی, کبھی کوئی آپ نے دیکھا کوئی ایسا احتجاج جو ہے نا جی, ان کا نہ یہ احتجاج کر سکتے ہیں نہ یہ کوئی حکمت عملی دے سکتے ہیں. مجھے ابھی آپ مطلب کرٹیسزم کی مجھے پرواہ اس لیے نہیں ہے کہ میں عمران خان صاحب کی صحت کے لیے بہت فکر مند ہوں. اس چیز کو رپورٹ میں کنفرم کیا گیا کہ ان کی پنائی چلی یہ کنفرم کیا گیا ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں, ساتھ میں جو سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل ہیں, بیکاز چیف صاحب نے یہ کہا کہ دونوں رپورٹیں ایک جیسی ہیں, میننگ دیر بائی کہ سلمان صفدر کی رپورٹ کو کورسپونڈ کر رہی ہے سپرنٹینڈنٹ کی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر رپورٹ میں لکھا ہوا ہے سلمان صفدر صاحب تو ڈاکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور اگر اڈیالہ کا سپرنٹینڈنٹ جیل ہے وہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو پھر کس نے یہ اینالائز کیا کہ ان کی وہ تو سر وہ جو پیمز میں لے کے آئے تھے نا, تو وہ پوری اسٹوری والوں نے کہا ہے کہ ان کی نہیں ہے, پیمز والے وہ انہوں نے وہاں پہ جو ڈاکٹر عارف ہیں, کوئی ڈاکٹر عارف تو اس قسم کی بات نہیں نہیں, وہ ریٹنا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے وہاں پہ پروسیجر, انہوں نے یہ تو ذکر نہیں کیا ڈاکٹر عارف نے کہ ان کی آئی سائٹ ختم ہوگی. نہیں آئی سائٹ ختم, وہ تو عمران خان صاحب بتا رہے ہیں نا, ان کو جو انٹرویو ہوا میں ویسے ہی آپ سے پوچھ دیکھیں وہ ان کا انٹرویو ہوا ہے نا جو عمران, وہ پتہ نہیں عارف صاحب کو لکھنے کی اجازت ہے کہ نہیں. اچھا, لیکن میں تو اس کو اور طریقے سے دیتا ہوں, کنٹرولڈ ہے نا جی. آپ کے اندازے کے مطابق آپ کا انالیسز یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے. مجھے لگتا ہے کہ جو صورتحال اس وقت سامنے آئی ہے, دیر از نو ادر وے. اور عمران خان صاحب کی جان سے, ان کی زندگی سے, ان کی صحت سے کھیلنا اور اس پہ سیاست کرنا, اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور یہاں پہ بریک تھرو نظر آتا ہے؟ دیکھیں سر, when it comes to عمران خان, when it comes to اگر پولیٹیکل بریک تھرو کی بات کریں نا آپ, دیکھیں میرے خیال میں امیڈیٹلی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. اشاریے تو مل رہے ہیں, مثلاً اشاریے کافی سارے, دیکھیں نا 8 فروری کو جو لیک لسٹر احتجاج کیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے, وہ بھی تو کسی کے کہنے پہ کیا گیا نا, ٹھیک ہے, مطلب جس طرح سے بات کی گئی تھی ویسے تو نہیں ہوا نا, نہ کہ کوئی متحرک ہوا, نہ کوئی اپنے حلقوں میں گیا, نہ ممبرز, ٹکٹ ہولڈر, نہ قیادت, کوئی بھی نہیں گیا. تھوڑا بہت جو پنجاب میں ہوا وہ عالیہ حمزہ نے کیا, ٹھیک ہے. ابھی جو وکلاء ہیں, جو ہمارے آئی ایل ایف ہے, وہ بھی ہم جتنے کو ووٹ دیتے ہیں وہ کیا احتجاج کا یہ مسئلہ بھی تو نہیں ہے کہ دیکھیں اگر دیکھا جائے پچھلے 3 سال میں 3.5 سال میں تو جتنے احتجاج ہوئے اس میں جتنے لوگ گرفتار ہوئے یا جن لوگوں نے ہیٹ فیس کی, جن لوگوں نے جناب 35,000 پیپل, ان کو پی ٹی آئی نے کیا ریلیف دیا؟ جیسے پیپلز پارٹی اپنے ورکرز کو دیتی ہوتی تھی, وکیل دیتی تھی, اس کے گھر والوں کو لک آفٹر کرتی تھی, کوئی نہ کوئی اسٹائپنڈ اس کے لیے چلا جاتا تھا. مطلب یہ ہم نے بے نظیر کے دور میں ہوتے ہوئے دیکھا, اس کے بعد بھی کافی حد تک ہم نے دیکھا ہوتے ہوئے. پی ٹی آئی احتجاج مانگتی ہے تو پھر وہ کیا مانگتی ہے کہ جناب وہ نکلے گا بندہ باہر, کیونکہ جو میری رپورٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ صرف کے پی کے میں ریلیف ملا, وہ بھی بڑی لیٹ جا کے ملا ورکر کو, پی ٹی آئی کے ورکر کو. علی امین نے کیا تھا, وہ بھی علی امین نے تھوڑا بہت کیا تھا, ٹھیک ہے. ادر دین دیٹ تو کوئی کسی کو لک آفٹر ہی نہیں کرتے آپ کے ورکر. بات یہ ہے رانا صاحب, ہمارے کوٹ لکھپت میں جو 5 بڑے لیڈران قیادت ہیں, ان کو ملنے کے لیے پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کتنی دفعہ گئی ہے, حساب لگا لیں آپ, ٹھیک ہے. 1 سال میں 1 مہینے میں سارے لاہور کے ہیں جی, پنجاب سے جو تعلق رکھنے والے لاہور کے ہیں جی, کوٹ لکھپت نہیں جاتے, ٹھیک ہے. ان کی کیوں نہیں جاتے؟ پتہ نہیں, ان سے بھی الرجک ہے نا. اچھا, یہ اتنے الرجک ہے سب سے کہ یہ اب دیکھیے محمود خان شاہ محمود قریشی تو الرجک نے, یاسمین ہر کسی سے الرجک, جی میں تو الرجک نے, یاسمین تو الرجک نے, سارے الرجک نے. یہ کوئی اور وجہ ہے نہیں, اس کی وجہ ہے نا کہ یہ ان سمجھتے ہیں کہ وہ آئے تو ہماری جگہ ختم ہو جائے گی, اور لازمی ختم ہو جائے گی. سو انسیکیورٹیز. اب جو بندہ ہمارا 35,000 بندہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ میں نے یہ آپ کو لیڈران کی جو مین سرکٹ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ہیں ہمارے, جو عام لوگوں کے جو کسی پیشے کے لیے آج تک. اچھا پھر مزے کی بات ہے, 2700 ووٹ ہے, 2500 آئی ایل ایف کا ووٹ ہے, لگا پتا جاتا ہے جس کو بھی عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ دلا دیے جاتے ہیں.
बंदा छलांग मारता है, गवर्नमेंट के ग्रुप में चला जाता है। ठीक है जी, आज तक मुझे ये बताएं कितने वर्कर्स के लिए जिन लोगों ने जिनको आपने वोट दिए वो पेश हुए हैं? हमारी बुशा बीबी इमरान खान साहब के केसेस के लिए कितनी दफा पेश हुए? कौन पेश हुआ है? और आप वोटे फिर हामिद खान किधर है? बड़ा लीडर तो वो है ना, किधर है वो? किधर है? मुझे नहीं पता, आपने देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा ना, तो हमने भी नहीं देखा। ठीक है, और कोई लेक्चर सुनने के लिए तो नहीं आता राणा साहब, कोई सलीस उर्दू सुनने के लिए तो नहीं आता। लीडर वो कारकुनान जो हमारे कहते हैं, जो 15 बंदे हमारे शहीद हो गए हैं 26 नवंबर 2024 को, इनमें लीडरों में से किसी ने गिरफ्तारी दी, किसी को लाठी पड़ी, किसी को गोली लगी? ठीक है, नहीं लगी ना, तो फिर जो कारकुनान है उनसे आप तोको करते हैं कि हर बार आगे वो चारा बन जाए। इनमें से क्यों नहीं जाता कोई? आप कारकुनान चाहते हैं कि लीडर आगे आए और कुर्बानी। आप मुझे बताएं कि इमरान खान साहब की जो कल से ही है जी, हम धरना देंगे, हम देंगे, क्या हो जाएगा उससे जी? एहतजाज का एक मकसद तो हो सकता है ना, क्या एक मकसद तो ये हो सकता है ना, टू स्टे अलाइव इन द पॉलिटिक्स। सर मेरी बात सुने, पीटीआई अलाइव रहती है ना राणा साहब, इमरान खान अलाइव हैं, इमरान खान की पैगाम के बगैर पीटीआई कुछ नहीं है। मेरी इतलात ये है कि इमरान खान को जेल के अंदर किसी ने बताया है, पीटीआई ने नहीं, किसी और ने बताया है, और उन्होंने बताया जनाब कि जो ये सारे लोग आ रहे हैं, खान साहब आपके पास बाहर आप एहतजाज के लिए आते हैं, अडयाला के बाहर आते हैं, वो फोटो सेशन करा के निकल जाते हैं। टिकटॉक के ऐसा ही है? बिल्कुल 100% ऐसा। 10 बंदे होते हैं हलीमा बीबी के साथ जो वो आखिर में खड़ी होती हैं। मैंने तो खान साहब के हाथ भी जोड़े थे। मैंने कहा सर आए, मैं जनवरी फरवरी 2025 की बात आपको बता रहा हूँ। गौर साहब गए, इन्होंने ऑफर ली वो बनी गाला शिफ्ट करने की ना, अली ने बात की थी, अली अमीन साहब ने, कि जी उन्होंने बनी गाला शिफ्ट होना था, नथिया गली शिफ्ट होना था, जिधर भी होना था, उन्होंने कहा था जी कि आपको शिफ्ट कर देते हैं, बीबी को भी और आपको भी। और मुझे खान साहब ने मेहरबानी की, हम भी साथ खड़े थे, अब ना भी पूछे तो खान साहब है, मर्जी है उनकी। मैंने कहा तुम बताओ। मैंने कहा बहुत शाम से पहले शिफ्ट होना चाहिए। आपने कहा? मैंने कहा। कह लगे क्यों? आपने कहा शाम से पहले बनी गाला शिफ्ट हो जाए, नथिया गली शिफ्ट हो जाए। छोड़े पड़े इस चीज़ को, इस मोर्चे से निकले। बीबी को भी कहा, बुशा बीबी को भी। खुद आप अंदर जेल में सड़ रहे हैं, बीबी जेल में सड़ रही है, ठीक है, फैमिली आपकी प्रॉब्लम है, ये इन सब की मौजें लगी हुई हैं, ठीक है, ये वहाँ पे जाते हैं, प्रधान बन के बैठ जाते हैं, ना इनका कोई अग्गा है, ना इनका कोई पीछा है। तो खान साहब खुदा के लिए बाहर आए, देखें नहीं जी, मुराना साहब, खान साहब होंगे ना बाहर, मैं उनको देख के भी खुश होने वालों में से हूँ। हम तो घर बैठ के भी दुआ करें। पार्टी नहीं हो इस वेले? मैं पार्टी में, मुझे पार्टी से कौन निकाल सकता है? फिर मैं खान की पार्टी में हूँ, मैं ये सारे कर बचुंगड़े आए मेरे। जज्बाती हो गया आज बड़े। सर मैं क्या करूं, इमरान खान साहब का जो सिलसिला है उसके बाद आप जज्बाती नहीं होंगे, जो चीज़ वहाँ पे होगी। बड़ा बहुत दिल गिरफ्तार हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ मैं उनके लिए। तो साहब थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर सदीक साहब जी, छोटी सी ब्रेक के बाद। अजहर सदीक साहब कैसे हैं आप, खैरियत से? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रब्बे पाक का बड़ा शुक्र है। कुछ मेरी कही हुई बातें आपको याद होनी चाहिए, भूलनी नहीं आप। नहीं मैनू बिल्कुल याद है, तुसी सितंबर की गल की सी कि पता नहीं सितंबर बड़ी चेंजेस आ जाणगियां। फिर तुसी एक और प्रिडिक्शन भी की सी कि तुसी जिहड़ा इमरान खान नू थोड़ा जा यहाँ पे ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगी। की रिलीफ मिलन जा रहा है तुहाडे लीडर इमरान खान नू? बहुत शुक्रिया राणा साहब, तुहानू मैं तो 3 दफा मेरी आपसे बात हुई है। मैं अप्रैल से एक बात कर रहा हूं कि सितंबर होगा और नवंबर के बाद हालात बदलेंगे। अच्छा कि मैं क्यों? अच्छा, और वो तारीखी तौर पर आपके सामने सितंबर में आपने देखा जो होना था। मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। सितंबर के बाद आपने 26वीं तरमीम आ चुकी थी, 27वीं तरमीम आई और एक टारगेट अचीव हो गया। और फिर नवंबर के बाद मैंने कहा था हालात बदलेंगे। वैसे एक मिनट इत्थे ब्रेक लाओ, तुसी ये भी तो तुसी लोगों ने कहा सी कि ट्रंप आएगा तो जनवरी 20 को जनाब यहाँ पे बड़ी चेंजेस आ जाएंगी, वो कितने गई प्रेडिक्शन? नहीं, मैं तो एक गल बड़ी वजाहत में दसता हूँ। ट्रंप से उम्मीदें सिर्फ ह्यूमन राइट्स की हद तक थी। अच्छा, हमने ये वो इमरान खान तो खटकता है उन्हें दिले जसदा में कांटे की तरह एब्सोल्यूट रोड का नारा लगा गया अमेरिकियों के हवाले से। तो अमेरिकियों को क्या सवाल ही, हमने तो कभी अमेरिकियों से ये सोचा है? हम तो ह्यूमन राइट वायलेशन की बात कर रहे हैं। और आज नहीं चोई साहब थोड़े जी ब्रेक लाओ, थोड़ा जा हाथ होला रखो। देखो अगर अमरीकियों से कुछ सोचा नहीं था आपने, अमरीकियों से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आप, तो फिर उत्थे लॉबिस्ट फर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, लॉबिस्ट फर्म्स उत्थे इंगेज क्यों कीतियां ने ਤੁਸੀਂ अमरीका ਵਿੱਚ? अच्छा मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਉਹ लॉबिस्ट फर्म ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ डिटेल कोई नहीं जाई, मैं बड़ी तहकीक ਕੀਤੀ है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ हूं, बात बड़ी वाज़ेह है। लॉबिस्ट फर्म चले फर्ज करें कोई एंगेज हुई भी थी, तो जनाब वो कांग्रेस के अंदर जब सारा आया तो वो तो ह्यूमन राइट वायलेशन पे सारा देगा। यानी या तो हो ना लॉबिस्ट में कितने कर लिया आपने, 10 12 15,
وہ تو یونانیمسلی کہہ رہے ہیں میجورٹی کے ساتھ, سپر میجورٹی کے ساتھ وہ ریزولوشن آئی تھی ہیومن رائٹس کے حوالے سے. اور وہ دیکھیں یہ ان ممالک کا مسئلہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹ پہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں, غزہ میں اندر آج تک دیکھ لیں کتنی عمر, کشمیر میں کیا کچھ ہو رہا ہے, وہاں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. آج بھی رانا صاحب عمران خان کے کیسز کوئی بھی آپ لگا دیں اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع کر دیں, 7 دنوں کے اندر, یہ میں قانونی بات کر رہا ہوں, ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں, 7 دن کے اندر سسپینشنیں بھی ہوں گی, اور اگر مین اپیل لائیں گے بریت بھی ہوگی اور ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. لیکن وہ اب ٹائم آ گیا ہے, میں 7 دن کا نہیں کہتا, لیکن میں بتا دوں وہ لگنے والی ہیں, وہ ساری چیزیں لگیں گی. کب لگنے والی ہے جی, کب اپیلیں لگنے والی ہیں آپ کے سامنے یہ لگنے والی ہے یہ چیزیں. میں ویسے آج بھی تجویز دینا کہ طارق فضل چودھری کے پرچہ درج ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں. اچھا, اور اس نے کہا تھا کہ 8 فروری سے پہلے ملاقات نہیں ہوگی. دیکھیں نا سپریم کورٹ ہے, اس نے کہا اور بات پوری ہوئی. سپریم کورٹ نے کوئی احسان نہیں کیا, میں بتا دوں آپ کو, کوئی احسان نہیں کیا. ایک ملاقات کرا دینا یا میڈیکل کی ایک رپورٹ لے کے جا کے, یہ کوئی احسان ہے؟ کوئی احسان نہیں ہے. جو کہتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا کچھ. ہاں تبدیلیاں میں دیکھ رہا ہوں, تبدیلیاں ایسے دیکھ رہا ہوں. تبدیلیاں جو سنو اظہر صاحب, ایک تو میں عمران خان صاحب کی اپوزیشن سامنے آ گئی, جیل 16 فروری تک سپریم کورٹ نے ڈیل مانگی ہے, اور عمران خان کا علاج کرانا ہوگا. عمران خان ملک سے باہر علاج کرانے جائیں گے, ملک کے اندر علاج کرائیں گے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, چلے بریکنگ خبر میری لے لیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک سے باہر جائیں گے, بالکل نہیں جانے والے. میں عمران خان کا وکیل ہوں, میں عمران خان صاحب کی طبیعت کو جانتا ہوں, میں بشرا بی بی صاحبہ کا بھی وکیل ہوں, میں دونوں کی طبیعت جانتا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اتنی بڑی جدوجہد اگر کی ہے اس لیے نہیں کی ہے. اور اگلی بات سن لیجیے گا, جیسے ہی عمران خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے جب چیز باہر آ جائے گی نا, تو آپ روک نہیں سکیں گے میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر, سسپینشن نہیں روک سکیں گے, آپ نہیں روک سکیں گے. آپ چلے میرٹ پہ نہیں لگاتے تو میڈیکل گراؤنڈز کے اوپر سسپینشن میں آنے والے دنوں میں. اب کتنا ٹائم لگتا ہے وہ لگا ہے, میں جون تک کا ٹارگیٹ رکھ رہا ہوں عمران خان کے باہر آنے کا. میں آج سے نہیں کہہ رہا, میں اپریل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جون تک میں دیکھ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ باہر آ جائیں گے, آپ کے سامنے چیزیں آ جائیں گی. یعنی ایک بات میں نے آپ کے سامنے بتا دی, عمران خان صاحب کو باہر آنے کی. اور اگر جون تک نہ عمران خان آئے تو پھر حالات کسی اور طرف چلنے ہیں, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں. دوسری ان کی اپیلیں سسپینشن ہے, میں دیکھ رہا ہوں سسپینشن. اور اس کی وجہ دیکھیں, میں لاجیکل بات کرتا ہوں کہ بھائی ٹارگٹ سارے اچیو ہو چکے ہیں, عدالتیں آپ کے کنٹرول میں آ چکی ہیں آپ کو, اور انٹرنیشنلی حالات آپ کی فیور میں آ چکے ہیں. تو آپ ابھی عمران خان صاحب کو دیکھیں نا, وہ ٹارگٹ جیسے میں 4 سال کا میں نے ایسے نہیں کہا, وہ 4 سال پورے ہو چکے ہیں. اب یہاں دیکھا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کس حکومت کے سب فیور دینے, یعنی پیپلز پارٹی اسپیس اس لیے دیا کہ آگے پیپلز پارٹی اگر اقتدار میں آتی ہے یا ان کا دیا وہ بندہ آتا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بلاول بھٹو صاحب آئیں گے, کوئی بھی اگر آتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف اتنے کتنی اسپیس دے گی, یہ دیکھا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں آپ چیزیں ساری دیکھیں گے. اچھا ایک منٹ رک جاؤ, تسی تے پوری نا اس طرح جج دے سامنے جڑا شروع ہو جاندے نا, تسی وہ کام شروع کیتا ہوا ہے. اچھا تسی یہ کہہ رہے ہو جناب کہ جون تک عمران خان جو ہے وہ باہر آ جائیں گے, نمبر 1. بالکل. تے پھر سپٹمبر نو کی کونا سی, تسی سپٹمبر دی کی دسیا سی؟ پچھلا سپٹمبر دی گل ہو رہی ہے. نا میں تھوڑا بڑا درا, چلو اچھا ایک منٹ رکو. اچھا چلو ٹھیک, تسی کہہ رہے ہو, اچھا ایک منٹ, تسی کہہ رہے ہو جناب کہ جون تک عمران خان باہر آ جائے گا. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ. اسی تسی جڑا اس نو سارے جڑے اس دے کیسز نے انہاں نو سامنے رکھ کے تسی دس رہے ہو کہ عمران خان جون تک باہر آ جائے گا میڈیکل گراؤنڈ پہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, میڈیکل گراؤنڈ یا میرٹ کے اوپر جو بھی آپ کہیں. چلے جو اچھا چلے وہ باہر آ جائے گا. اچھا پھر آگے کی ہے؟ اچھا آگے یہ میں یہ نہیں کہنے لگا کہ یہ حکومت 5 سال انہوں نے گارنٹی ہے وہ جو جس نہیں, لیکن ایسے تسی ایک اشارہ اور کری جا رہے ہو نا, ایتھے تسی ایک نواں اشارہ کر رہے ہو. تسی یہ اشارہ کر رہے ہو کہ اگلا پرائم منسٹر جڑا ہے حکومت جیڑی بنائے گا, مطلب تسی تے اپنی طرفوں موجودہ پرائم منسٹر کو فارغ کری جا رہے ہو. تسی کہہ رہے ہو کہ اگلا جڑا پرائم منسٹر آئے گا وہ پیپلز پارٹی دا ہوئے گا, وہ بلاول نہ بھی ہوئے, بلاول بھٹو زرداری نہ بھی ہوئے, تو وہ کوئی اور ہوئے گا جڑا پیپلز پارٹی پچ کرے گی. دس از واٹ یو آر سیئنگ رائٹ. یہ سب کورس اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے وجہ کیا. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میں 9 مہینے جب باہر رہا, میں جب دسمبر میں واپس آیا 2023 کی بات کر رہا ہوں, تو میں نے تو سجیشن دی تھی کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنائی جائے ہائی مورل گراؤنڈ پہ. میں پولیٹیکل بات کرنے والا نہیں کوئی سیریس گل نہیں کی تھی. تسی لوگوں نے اس ویلے پیپلز پارٹی ایڈمٹ کر دی اس چیز نو کہ تسی لوگوں نے کوئی سیریس گل نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی نے ایک اسپینر سٹیا سی, تسی لوگوں نے سیریسلی لیتا نہیں اس نو. میں ہن بھی گل کرنا. اچھا ہن دی نہیں, ہن تسی کی کہہ رہے ہو کہ پیپلز پارٹی ہن بھی چاہ رہی ہے کہ تسی لوگ شامل ہو وہ حکومت. واٹ ایگزیکٹلی آر یو سیئنگ؟ یعنی پیپلز پارٹی ان شروع کرے گی. دیکھو میری گل سنو, اپوزیشن جماعتاں دے آپس سے ڈسکشن شروع ہو گئی ہے گراؤنڈ تے, جو میں سمجھدا پیا, میری اپنی اسیسمنٹ ہے, میں تھوڑی بہت انفارمیشن بھی تسی کہہ سکتے ہو میرے وچ. یہاں بنیادی طور پر آپ گراؤنڈ پہ آگے آنی ہے. وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک ہمارا یہاں سسٹم ایسا ہے کہ سسٹم کھینچ کے چیزوں کو اوپر لے کے جاتا ہے. ایکشن اینڈ ریئیکشن آر ایکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن. نیوٹنز لاء دی گل کر لو. ہن ٹائم آ گیا کچھ چیزاں دی ریورسل دا, اور ریورسل ہو کے پیپلز پارٹی بندی ہے کی بندہ وکری گل ہے.
لیکن میں جڑا ویکھدا پیا کہ پاکستان تحریک انصاف دے والے نا یعنی جو کہہ رہا جا رہا نا کہ جناب انہاں نوں آٹومیٹکلی ریلیف لبنا ہے اس سسٹم دے، یعنی اگر سسٹم کو چلانا ہے نا آپ نے تو آپ کو یہ چیزیں ریوائول کی طرف لے گیا نہیں. اب علیحدہ بات ہے کہ جناب آپ کس حد تک جائیں گے، کیا ایکشن لیں گے. یعنی میں آج بھی سمجھتا ہوں عمران خان کے ساتھ جیل کے اندر جو زیادتی ہے ظلم ہوا ہے، بڑا مسئلہ ہوا ہے، سپرنٹینڈنٹ جیل کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے، اپنے وزیر اعظم کے خلاف، کابینہ کے خلاف، پنجاب کے وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف پرچہ درج ہونا چاہیے کہ یہ جتنا ظلم ہوا. لیکن یہ تسی سارے دے پرچے دے دیو اور سارے دے پھر بعد وکیل بھی بن جانا. ٹھیک ہے، وہ نہیں، وہ وکری گل ہے، وہ وکری گل نہیں ہے نا، گل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، نہیں میں دیکھیں یہ میری ڈیمانڈ ہے، میں آج بھی سمجھتا ہوں، میں تو آج سمجھتا ہوں کہ کہیں سے شروعات کرنی ہے. اگر سیاسی جماعتیں چاہتی ہیں کہ اپنے لیے اسپیس پیدا کرنی ہے تو ان کے لیے پیدا کرنی پڑے گی، انہیں سیکھنا پڑے گا. خواجہ سعد رفیق سے سیکھنا پڑے گا، یہ کہہ رہے ہیں آپ. خواجہ سعد رفیق سے، شاہد خاقان عباسی سے، مفتاح اسماعیل سے. ویسے خواجہ سعد رفیق والی گل تسی بڑی اچھی کیتی ہے کہ اس کو سیکھنا پے گا، اس کوئی شک نہیں. خواجہ سعد رفیق جڑا ہے واقعی پولیٹیشین نے، اچھا صاف ستھرا پولیٹیشین، اس کوئی شک نہیں. تسی کم دی گل کر گئے ہو اخیر وچ. ویسے تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو اس. ویورز آپ اینالائز کریں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ اور مجھے ضرور بتائیے گا. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.